السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین، ناظرین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے جذبہ محبت الہی۔ بھائیوں، موضوع بہت ہی ضروری ہے مومن اور مسلمان کے لیے، اور اس کو غور سے سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل پیرائی کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں دلوں کو بدل دیا کرتے ہیں، یقلبها کیف یشاء، یہ فرمایا کہ دلوں کو پروردگار جیسے چاہتے ہیں ویسا بدل دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں انسان ہونے کے ناطے ہر بندے سے محبت ہو کہ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اس کا خیال رہنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، یعنی اللہ کی مخلوق اللہ کی عیال ہے، الخلق عیال اللہ، یعنی جس نے بھی کلمہ طیبہ پڑھا اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے، مگر اس محبت کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ بہت ویک ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے۔ اب اپنی اس ویکنس کو اسٹرنتھ میں بدلنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیسے بدلیں؟ اس کی مثال یوں سمجھیے، جیسے ایک درخت کمزور ہے، اس کو پانی دیا جاتا ہے، کھاد دیا جاتا ہے، پھر وہ اچھا اور تناور درخت بن جائے گا۔ اسی طرح آپ بھی اس نوجوان کو اچھا ماحول دیجئے، وعظ و نصیحت کرتے رہیے، تو لازمی طور پر اس کے اندر تبدیلی آئے گی۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، پس تم میرا ذکر کرو، پس بے شک میرا ذکر ایمان والوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ اس پر توجہ دیجئے، پھر یہی کمزور نوجوان بالآخر آپ کے سامنے ایک مضبوط مومن بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ یہ تمام محبتیں اس وقت تک ٹھیک ہیں جب تک اللہ رب العزت کی نسبت سے ہیں، اور رہی بات اللہ رب العزت کی محبت کی تو اس کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی ڈگری نہیں بتائی گئی ہے۔ فرمایا اشد حبا للہ، یعنی اللہ تعالی سے شدید محبت ہونی چاہیے۔ اب اس محبت کی شدت جتنی بھی ہم بڑھا سکیں، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ بڑھاتے ہی رہیں۔ اللہ کی ذات سے محبت اگر کم کرتے گئے اور کم ہو گئی تو بے ایمانی کی علامت ہے۔ ایسی محبت ہو کہ ہم اللہ کا نام سنیں تو تڑپ اٹھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ان سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام
ہمارے درمیان بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے تھے، ادھر اذان کی آواز آتی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہتے، اللہ اکبر، ادھر فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور یوں لگتا کہ جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں، ایک دم سے اذان کی آواز کے ساتھ اٹھ کھڑے ہو جاتے اور تڑپ اٹھتی اللہ رب العزت کی دیدار کی، یعنی مسجد جانے کی۔ یہ ہے محبت کی شدت کہ اللہ کا نام سنا، منادی نے ندا دی تو سب چیزوں کو چھوڑ دیا اور اپنے مالک کے سامنے سجدہ ریز ہونے کو تیار ہو گئے۔ تو ہمیں بھی ایسی محبت ہو کہ اذان کی آواز سنیں تو فوراً اسی وقت مسجد کے اندر پہنچ جائیں، حکم سنیں تو اس پر عمل کے لیے تیار ہو جائیں۔ آج ہمارے اندر یہ چیز بہت کم ہے، جس کی وجہ سے اکثر احباب بے عملی کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ دل کر رہا ہوتا ہے لیکن قدم عمل کے لیے آگے نہیں بڑھتا۔ وہ محبت کا جذبہ کہ اگر اس کے اندر اسٹرینتھ آ جائے تو پھر انسان کو پیچھے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ یہ محبت کا جذبہ ہمارے سلف الصالحین سے لے کر اب تک زندگیوں میں نمایاں نظر آتا ہے۔ محبت کا جنون باقی نہیں ہے، محبت کا جنون باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے۔ آج اعمال تو ہیں لیکن ان کے اندر روح باقی نہیں ہے، اور یہ روح ان میں محبت کی وجہ سے پڑتی ہے۔ دیکھیں، آج اگر کسی آدمی کی کہیں منگنی ہو تو وہ جب کسی موقع پر ایک دوسرے کو گفٹ بھیجیں تو اس کو گفٹ پیک کرواتے ہیں۔ اگر فروٹ باسکٹ بھی بھیجنی ہے تو اس کو بھی گفٹ پیکنگ کرواتے ہیں۔ بھائی، آپ جو پھلوں کی ٹوکری بھیج رہے ہیں یہ تو ویسے بھی دی جا سکتی ہے، لیکن نہیں، محبت کا اظہار اس طرح سے ہوگا کہ ہم گفٹ پیکنگ کر کے بھیجیں۔ جس طرح آج محبت کی وجہ سے یہ چیزیں گفٹ پیکنگ کے ساتھ بھیجتے ہیں، مومن اسی طرح اپنے اعمال کی گفٹ پیکنگ کر کے اپنے پروردگار کے پاس بھیجتا ہے۔ میری قسمت سے الہی پائیں یہ رنگ قبول، میری قسمت سے الہی پائیں یہ رنگ قبول، پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے۔ مومن کے دل میں بھی ہر وقت یہی چیز ہوتی ہے، اس لیے نماز پڑھتا ہے تو حضوری کے ساتھ پڑھتا ہے، خشوع کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن پڑھتا ہے تو اس میں ڈوب کر پڑھتا ہے۔ زکوٰۃ دیتا ہے تو تاوان سمجھ کر نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ دے رہا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں اعمال کے اندر جان پیدا کر دیتی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، آپ اپنی بکریاں چرا رہے تھے، ایک آدمی قریب سے گزرا اور گزرتے ہوئے اس نے کہا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب اس نے اللہ رب العزت کی حمد اور تعریف اتنے پیارے الفاظ میں کہی تو آپ علیہ السلام کا دل مچل اٹھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تڑپ گئے اور تڑپ اٹھے، وہیں رک گئے، کہا، اے بھائی ذرا یہ الفاظ ایک مرتبہ پھر کہہ دیجئے۔ اس نے کہا، جی جناب، آپ مجھے اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، یہ میرا بکریوں کا جو ریوڑ ہے اس میں سے آدھی بکریاں تمہیں میں دے دوں گا۔ آپ یہ الفاظ ایک مرتبہ پھر کہہ دیجئے۔
ایک مرتبہ کہیں گے تو آدھی بکریاں میں آپ کو دے دوں گا۔ تو اس آدمی نے وہ الفاظ پھر دہرائے، کانوں میں رس گھل گیا، ابراہیم علیہ السلام جھوم اٹھے، طبیعت اور زیادہ بےتاب ہو گئی، جی چاہا پھر سنوں۔ فرمایا اے بھائی یہ الفاظ ایک مرتبہ پھر کہہ دیجئے۔ اس نے کہا اب آپ اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ فرمایا باقی بکریاں جو بھی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو دے دوں گا، یہ لے لیجئے اور ایک مرتبہ یہ الفاظ پھر کہہ دیں۔ تو اس آدمی نے پھر وہی الفاظ کہے، دل میں ایسا ولولہ تھا کہ جی چاہا پھر سن لوں، طبیعت چاہتی تھی کہ پھر ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی۔ کہنے لگے اے بھائی ایک دفعہ پھر یہ الفاظ کہہ دیں، میں تو تشنا لب ہوں، میں پیاسا ہوں۔ وہ سن کر جو ہے رس گھل رہا ہے۔ وہ کہنے لگا اب تو آپ کے پاس بکریاں بھی نہیں ہیں، تو اب اس کے بدلے میں مجھے کیا دیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اس کے لیے چرانے والے کی تو ضرورت ہوگی، تو اس کے لیے میں تمہاری بکریاں چرایا کروں گا۔ آپ ایک مرتبہ وہی الفاظ پھر کہہ دیجئے، میں آپ کی بکریوں کا چرواہا ہو جاؤں گا، بکریاں بھی آپ کے اور چرواہا بھی آپ کا۔ تو اس نے کہا اے ابراہیم خلیل اللہ مبارک ہو، میں تو اللہ رب العزت کا فرشتہ ہوں، مجھے پروردگار نے بھیجا تھا کہ میرے خلیل کے سامنے جا کر میرا نام اس انداز سے لو اور دیکھو کہ وہ میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے۔ اس کو محبت کی شدت کہتے ہیں کہ انسان اللہ کے نام پر بک جاتا ہے۔ خدا کی راہ میں مٹ جا، خدا کے نام پر بک جا، یہی ایسی تجارت ہے کہ جس کو بے خطر پایا۔ دنیا میں یہ ایک ایسا بزنس ہے جس میں لاس کا کوئی چانس ہی نہیں۔ جس نے بھی یہ سودا کیا ہمیشہ اس نے نفع پایا، منزل پر پہنچ گیا تو بھی خوش نصیب ہے، اور اگر پہنچنے سے پہلے راستے میں موت آ گئی پھر بھی خوش نصیب ہے۔ اس کے لیے اللہ کی محبت کے راستے میں چلنے والا بن گیا تھا۔ تو یہ محبت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں اللہ رب العزت کے ساتھ اتنی محبت ہوتی تھی، چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ احد کی لڑائی میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں۔ اگلے دن جو ہے لڑائی جو ہے ہونا شروع ہو جائے گی، لڑائی شروع ہونی ہے۔ دو صحابہ جو ہے آپس میں دوست ہیں، پہلا دوسرے کو کہتا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مجاہد جب اللہ کے راستے میں نکل کر دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ دوسرے نے کہا میں نے بھی سنا ہے۔ کہنے لگے کیوں نہ ہو، میں دعا مانگتا ہوں آپ آمین کہنا، اور پھر آپ دعا مانگیے گا پھر میں آمین کہوں گا، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ دونوں ایک طرف کو گئے۔ اب ایک نے دعا مانگی اے اللہ کل میرا مقابلہ دشمن کے کسی بڑے سے کے ساتھ ہوگا، وہ مجھ پر اٹیک کرے گا، میں اس پر وار کروں گا۔ اے مالک ہمارا خوب مقابلہ ہو، بالآخر میں اس پر ایسا وار کروں کہ تیرے راستے میں اس کو قتل کر ڈالوں اور دشمن کے کسی بڑے کو قتل کرنے کا اعزاز مجھے حاصل ہو۔ دوسرے نے کہا آمین۔ اب دوسرے کی باری تھی، انہوں نے دعا مانگی، کہا اے پروردگار کل میرا مقابلہ کسی بہادر دشمن سے ہو، وہ مجھ پر وار کرے، میں اس پر وار کروں، ہمارا خوب ایک دوسرے سے مقابلہ ہو، اور بالآخر وہ مجھ پر ایسا وار کرے کہ مجھے تیرے راستے میں شہید کر دے۔ اے اللہ پھر وہ میری آنکھیں نکال دے اور میرے کانوں کو کاٹ لے۔ اے آقا میں قیامت کے دن اسی حال میں آپ کے سامنے کھڑا کیا جاؤں اور تو مجھ سے پوچھے
اے میرے بندے تیری آنکھوں اور کانوں کا کیا بنا؟ اور میں عرض کر دوں اے اللہ میں محبت میں یہ نذرانہ آپ کے سپرد کر کے آیا ہوں۔ اندازہ کیجئے کہ محبت ان کو کس قدر اللہ رب العزت کے ساتھ تھی، اللہ رب العزت کے ملاقات کے لیے بےتاب کر دیتی تھی۔ یہ جذبہ آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے، اگر ہو تو ہماری زندگی کی ترتیب مختلف ہوگی، ہماری لائف آبجیکٹیو لائف بن جائے گی۔ ہر بندے کی زندگی کے سامنے یہ ایک مقصد ہوتا ہے، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا مقصد کے تحت ہوتا ہے۔ ہمیں اس جذبے کو اپنے اندر پیدا کرنے کی بڑی خاص ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ تابعین کے ہاں بھی پیش آیا۔ دو صاحب تھے جن کو عیسائی بادشاہ نے گرفتار کر لیا۔ اب ان کے فوجی جو اچھے دین و دانش رکھنے والے تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ان کو قتل نہ کرنا، آپ ان کو کسی طرح اپنے دین پر لے آئیں تو یہ ہماری فوج کے سپاہ سالار بنیں گے۔ ان کے چہروں سے ایسی بہادری جھلکتی ہے کہ یہ بڑے شیر دل قسم کے لوگ نظر آتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں ان کو اپنی طرف لے آؤں گا۔ چنانچہ اگلے دن اس نے ان کو بڑے سبز باغ دکھائے کہ تم میرے دین پر آ جاؤ، ہم تمہیں یہ دیں گے وہ دیں گے۔ انہوں نے ساری باتیں سن کر کہا کہ ہم تو ہرگز اپنے دین سے ٹلنے والے نہیں ہیں۔ اب بادشاہ بڑا عجیب فیل کرنے لگا۔ اب ادھر تو وعدہ کر چکا تھا اور اس طرف سے اسے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا، تو اب اس کی طبیعت میں غصہ پیدا ہوا۔ اس نے کہا اچھا اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو پھر میں دوسرا راستہ اپناؤں گا اور تمہیں قتل کرا دوں گا۔ انہوں نے کہا فقد ما انت قاض، جو تو کر سکتا ہے کر لے۔ چنانچہ اس نے تیل گرم کروایا اور ان میں سے ایک کو اس میں ڈلوا دیا۔ اب جب گوشت گرم تیل میں پڑے ہوئے تو کیا ہوتا ہے اس کا اندازہ ہوگا۔ چند بخارات اٹھے اور پوری لاش کباب بن گئی۔ بادشاہ نے اب دوسرے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو جاری تھے۔ بادشاہ یہ سمجھا کہ اب یہ گھبرا گیا، ڈر گیا، تو بادشاہ نے ہمدردی کے لہجے میں ان سے کہا آپ نہ روئیں، میں آپ کو اس تیل میں نہیں ڈالتا۔ جب اس نے یہ بات کی تو وہ صاحب اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگے او عقل کے اندھے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے رو رہا ہوں؟ اس بادشاہ نے کہا ہاں۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، میرے دل میں یہ بات آئی اور وہ یہ کہ تو مجھے ایک دفعہ تیل میں ڈالے گا تو میری ایک ہی جان ہے وہ چلی جائے گی۔ اے کاش آج میرے بدن پر جتنے بال ہیں اتنی مرتبہ جو ہے میری جان جاتی رہے اور اتنی مرتبہ آتی رہے تو مجھے اتنی ہی مرتبہ تیل میں ڈالتا اور میں ہر جان کا نذرانہ اللہ کے سپرد کر دیتا۔ یہ ہے محبت، یہ محبت ہے۔ جب ایسی محبت ہو تو انسان اللہ رب العزت کے ہر حکم کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن مجید کی ایک آیت سنتے تھے تو اپنے سروں کو جھکا لیتے، فوراً اپنے آپ کو بدل دیتے، اور عمل بالقرآن ان کا جو پکا تھا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اللہ کی محبت ان کے دلوں میں اس قدر سما چکی تھی کہ اللہ کا کلام سنتے اور فوراً خود کو بدل ڈالتے تھے۔ بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہے اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے لوگوں کے علامات، اور ان کا تڑپنا، ان کا پروردگار کے ساتھ اس طریقے کا تعلق جوڑنا
جو ہے پروردگار نے ان کو عطا کیا تھا۔ اے پروردگار، ہم بھی تو تیرے کمزور اور نازک بندے ہیں، بالکل کمزور عقیدے والے ہیں، کمزور ایمان والے ہیں۔ پروردگار اپنے فضل و کرم سے ہمارا ایمان بھی مضبوط فرما، اور پروردگار آپ کی ذات سے محبت جو ہے ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انسیت اور محبت حد درجہ ہمارے اندر پیدا فرما، اور ہمارے دلوں کو دین کی طرف پھیر لے۔ اے پروردگار، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان پر اور کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔